أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ آج ہم جو ہے اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی مرضی پہ جو ٹک جاتا ہے ہم وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی مرضی ہے کیا؟ ہم نے کیا دیکھا پچھلے لیکچر میں؟ اللہ کی مرضی ہے کیا؟ دین اللہ کی مرضی ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید۔ ہم نے حدیث جبرائیل سے دیکھا کہ اسلام، ایمان، احسان اور تقوی توحید کیا ہے؟ قرآن سے ہم نے دیکھا یہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ جو بندہ اس پہ ٹک جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دیندار بن جاتا ہے، اور یہ وہ دیندار بن جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کیا ہم اللہ کی مرضی پہ ٹکے ہوئے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی مرضی پہ چل رہے ہیں یا ہم اپنی مرضی پہ چل رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اللہ کی مرضی پہ چلنے کے لیے ہمیں کون سی کس کے ساتھ ہونا ہے؟ وہ جو اللہ کے دوست ہے، جو اللہ کی مرضی پہ چلنے والے ہم ان کے ساتھ ہونا ہے۔ کیونکہ ہم جو دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے چلا۔ اب کس کے راستے پہ چلنا ہے ہمیں؟ جو سیدھا راستہ ہے، جو اللہ پاک نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کچھ مقصد سے پیدا کیا، وہ مقصد پانے کے لیے ہمیں وہ سیدھا راستہ چلنا ہے۔ اب اللہ کی مرضی پہ چلنے کے لیے ہمیں وہ راستہ چلنا ہے۔ ہم دیکھنا چاہیے ہم کیا اللہ کی مرضی پہ کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ ہم کس کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ اللہ کے دوست کے راستے پہ چل رہے ہیں کیا اللہ کے دشمن کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ اب دشمن بولے تو کون؟ شیطان، نفس اور دنیا۔ دیکھنا چاہیے ہم کیا ہم اللہ کی مرضی کے راستے پہ چل رہے ہیں، کیا ہم ہماری مرضی کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ تو ہمیں جو ہے سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے جو اللہ کی مرضی پہ ٹک جاتے ہیں، اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید، ان کے راستے پہ چلنا ہے۔ وہ کون ہے؟ اولیاء اللہ ہے۔ اب آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم جو ہے اللہ کی مرضی پہ جو ٹک گئے، اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید، عید پہ جو ٹک گئے، اللہ کی مرضی کو دیکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ انہوں جو راستے پہ چلے، جیسا چلے، اسلام، ایمان اور احسان، تقوی، توحید پہ ٹک گئے، وہ ہم آج انشاءاللہ آپ کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں گے۔ آج کیا ہے؟ آج جو ہے یہاں پہ 15 شوال ہے۔ آج 15 شوال ہے۔ آج پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان کا عروس ہے۔ آج جو ہے آج ہم جو ہے اللہ کی مرضی پہ جو ٹک جاتا ہے، اللہ کی مرضی پہ جو چلتا ہے چلتے ہیں، ان سے جو ہے ان کی سیرت مبارکہ سے ہم جو ہے آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں کیسی مرضی پہ، کس کے راستے پہ چلنا ہے، کیسا ہمیں آپ کی سیرت مبارکہ کو اڈاپٹ کر جو ہے ہمیں بھی جو ہے ویسے راستے پہ چلنا ہے، جو کہ اسلام، ایمان، احسان پہ ٹک جاتا ہے وہ دیندار ہو جاتا ہے۔ آج ہم جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم آپ کے سیرت مبارکہ کو جانیں گے۔ آپ دیکھیے دین اسلام کے لیے آپ نے بہت سی قربانیاں دی۔ ضرور بضرور آپ کی تو تذکرہ کیا جاتا ہے، جب آپ کے غزوہ کے بارے میں بات کیا جاتا ہے تو آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور آپ کو جو ہے دنیا میں جو ہے سید الشہداء، خیر الشہداء، امیر طیبہ بھی بلایا جاتا ہے، اور آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے، آپ بڑے محبوب تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا بڑا اظہار کرتے تھے۔ کس کے سامنے؟ آپ کی فضیلت کے بارے میں بھی اظہار کرتے تھے، صحابہ کے سامنے، اہل بیت کے سامنے جو ہے آپ تذکرہ کرتے تھے، اور آپ کا مشہور لقب ہے سید الشہداء، یعنی کہ شہیدوں کے سردار، اور آپ کو اسد اللہ و اسد الرسول ہی کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر۔ آپ بڑے بہادر تھے، اور غزوے کی بات جب ہوتی تھی تو آپ بڑا آپ جو ہے آپ بہت بڑے بہادر تھے، اور جب غزوے کی بات ہوتی تھی تو آپ کے بارے میں تو کیسا بھی بات کیا جاتا تھا۔ اور آپ کی سیرت ایسی ہے کہ ہمیں بھی دیکھیے آپ کی سیرت سے ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے اللہ کی مرضی پہ ٹکنا ہے۔ جو اللہ کی مرضی پہ ٹک جاتا ہے وہ کیسا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ کی سیرت مبارکہ سے دیکھنا ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کو راضی کیسا کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کیسے اختیار کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکم کو کیسا ماننا ہے، انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی ہونا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہونا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خالہ زاد بھائی بھی ہونا، اور آپ جو ہے بڑا رشتہ ہے وہ رشتہ ہے صحابہ کا۔
صحابہ کا۔ تو آج ہم انشاءاللہ آپ کی جو ہے ایمان لانے کا واقعات کو دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوہ صفا سے جو ہے گزر رہے تھے، ایک پہاڑ کا نام تھا، وہاں سے گزر رہے تھے۔ اب ابو جہل جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ، یعنی کہ اس کی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزر رہے تھے تو اس نے کیا کیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے برا بھلا کہنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اور وہ جو ہے آپ نے خاموشی اختیار کی، اور وہ جو ہے سردار ہے، وہ اپنے آپ کو سردار سمجھتا تھا، یا وہ کیا ہے، وہ سردار سمجھتا تھا، اور یہ سوچا کہ اب میری تو بے عزتی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی جو ہے جواب نہیں دیا، اس کو جو ہے بڑی بے عزتی محسوس ہوئی۔ اس نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر جو ہے پتھر لے کر مار دیا۔ جب آپ کے پتھر لے کر جب آپ کے سر مبارک پر مارا تو آپ کے جو ہے سر کے پر جو ہے چوٹ لگی، اور جب چوٹ لگی تو خون نکلنے لگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہاں سے جو ہے خاموشی سے ایک وہاں سے یہ چلے گئے گھر کو۔ تو آپ یہاں سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے، دیکھیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بدلہ لینے کی قوت رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے بھی آپ نے کیا کیا، خاموشی اختیار کی۔ اب ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے جہاں پہ بات کرنا ہے ہم وہاں پہ نہیں بات کرتے، ہم جو ہے ہر کسی سے ہم جو ہے لڑنے جھگڑنے بیٹھ جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ خاموش رہے۔ آپ نے کیا کیا، آپ وہاں سے جو ہے خاموشی اختیار کی، اور وہاں سے آپ چلے گئے بھی۔ جب آپ جا رہے تھے تو آپ چلے گئے، تو کچھ دیر بعد جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزر رہے تھے، وہاں پہ جو ہے حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ جو ہے رضائی ماں تھی جو جس نے آپ کو دودھ پلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے دودھ پلایا، اور تو وہاں پر آپ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے آپ نے دیکھا تو آپ کے آنکھ سے جو ہے پانی جاری ہو گیا۔ پھر آپ جب رو رہی تھی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ماں آپ کیوں رو رہی ہو؟ پھر آپ نے کہا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ کچھ دیر پہلے اگر آپ بھی یہاں ہوتے تو آپ یہ جو واقعہ ہوا وہ آپ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پھر آپ نے کہا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ، تو بتائیے ہوا کیا؟ پھر آپ نے کہا کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر والد بھی ہوتے یا دادا بھی ہوتے تو یہ واقعہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پھر آپ بڑے پریشان ہو گئے، آپ بڑے بہادر تھے، آپ غیرت مند تھے۔ آپ نے کیا کیا، آپ نے جو ہے کہا کہ بتائیے مجھے آخر واقعہ ہے کیا؟ پھر آپ نے جو ہے کہا کہ ایسا ایسا ہوا کہ ابو جہل نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو ہے غلاظت بکی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کچھ جواب نہیں دیا تو اس نے جو ہے پتھر اٹھا کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو جو ہے مار دیا، اور سر مبارک کو مار دیا۔ تو آپ کو بہت جلال ہوا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت کرتے تھے، آپ کو جو ہے جلال ہوا۔ آپ نے جو ہے فوراً جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا، اور کعبۃ اللہ کے صحن میں پہنچے، اور وہاں پہ جو ہے ابو جہل جو ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پہ بیٹھ کر جو ہے ڈنگے مارا تھا، کیا مارا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہا، ایسا کہا، ایسا کہا۔ پھر آپ وہاں پہ جب پہنچے، آپ جو ہے شکار کرنے گئے تھے، آپ جب شکار کر کے جب واپس آ رہے تھے تو یہ جو ہے آپ کی رضائی ماں مل کر جو ہے واقعہ سنائے، تو آپ کے ساتھ جو ہے شکار کے سامان تھے، آپ نے جو ہے سامان میں سے جو ہے ایک چیز نکال کر جو ہے آپ جو ہے ابو جہل کے سر پر مار دیا، اور سر پر مار کر کہا، مطلب سر پر مار دیا، اور جو ہے اس کے سر پہ مارنے سے جو ہے اسے بھی ظرف ہوئی، اور جب اس کے ظرف لگی، پھر جب صرف ظرف لگی تو اسے بھی سر سے جو ہے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ مار کر فرمایا آپ نے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مار کر فرمایا تو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتا ہے، تو ان کے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، وہ جو کہتے ہیں میں بھی آج وہی کہتا ہوں، وہ جو کام کرتے ہیں میں بھی وہی کام کرتا ہوں، یعنی کہ وہی کام کا اعلان کرتا ہوں، وہ جو بات کر رہے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اب بتا مجھ سے مقابلہ کر سکتا ہے تو آ جا اس کے ساتھ، اب آ جا کہنے۔ پھر اب جو ساتھی تھے آپ ابو جہل کے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں اٹھ کر ٹھہر گئے۔ پھر جو ہے ابو جہل بڑا چالک تھا، بڑا بدماش تھا، اس نے یہ سوچا، اس نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہماری جو لڑائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہماری لڑائی ان سے ہے، ہماری لڑائی جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، کیونکہ وہ جو آپ جو ہے بنو ہاشم سے ہے، بنو ہاشم کا جو قبیلہ ہے مکہ میں جو ہے بہت اسٹرانگ تھا، ان کے مقابلے میں کوئی بھی جو ہے نہیں جا سکتے تھے، تو اگر ہم آپ کے ساتھ اگر جھگڑیں گے تو وہ کیا ہوگا، وہ جو ہے بنو ہاشم کا جو مقابلہ جو پورا قبیلہ ہے وہ ہم پر جو ہے ریز ہوگا۔ تو وہ اس نے کیا کہا، اس نے جو ہے بڑا چالک تھا، اس نے جو ہے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہماری جو لڑائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ سے نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ہاں میری غلطیاں
غلطی ہے, میں आपसे माफ़ी चाहता हूँ. फिर जब उसने कहा, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला जो है जब वापस हो रहे थे, तो आप जब वापस हो रहे तो शैतान जो है आपके दिल में वसवसे डाल रहा था कि मैं ये बात कह दी, ये करनी थी या नहीं करनी थी बोलकर जो है वह शैतान जो है वसवसे डालने लगा. देखिए शैतान हमारे पीछे रहता है. हम जो है जब ईमान की चीज़ सीखते हैं, ईमान के लिए जब हम बैठते हैं, शैतान क्या करता है, शैतान ईमान जहाँ पे सीखते हैं, लोग जहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे जो है शैतान ज़रूर ज़रूर आता है, क्योंकि शैतान ईमान का चोर है. ईमान की चोरी करने की जगह देखते रहता है वो. अमल के पीछे रहता है, जो अमल करते हैं, देखिए अमल अल्लाह ताला के पास जो कबूल होने वाले, ईमान के साथ ही कबूल होने वाले. तो देखिए आप जब जो है आपने जो है जब वापस हो रहे हैं तो आपके शैतान जो है आपके दिल में वसवसे डाल रहा था कि मैं ये बात कहना था या नहीं कहना था. फिर जब आप जो है जब आपके दिल में ये बात आई तो आपने क्या किया, आप फ़ौरन जो है काबतुल्लाह की तरफ पहुँचे और आपने जो है आपने जो है अल्लाह ताला से जो है दुआ करे, ऐ रब्बे काबा, अगर मैंने जो इस बात का ऐलान किया, अगर ये सच है तो मेरे दिल में ये सच की तस्दीक कर दे, अगर ये गलत है तो ये दिल से मिटा दे. फिर आप जो है काबतुल्लाह में अल्लाह ताला से दुआ करें. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो है तशरीफ़ ले गए. आप जो है वहाँ देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर बैठे हुए थे. हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला जो है आपको जो है चोट लगी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर जो है चोट लगी, उस पर जो है मरहम लगा रही थी, यानी कि पट्टी लगा रही थी. जब आप पट्टी लगा रही थी, आप दोनों वहाँ पे बैठे हुए थे. फिर नबी करीम फिर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाने अक़दस यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जब आप पहुँचे, आपने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप भी रो पड़े और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है आपको देखकर रो पड़े. मतलब देखिए आप दोनों की कैसी मोहब्बत थी, बहुत आप दोनों जो है एक-दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे. और आपने ये फरमाया, ऐ मेरे भतीजे, ऐ मेरे भतीजे, ये आप खुश हो जाओ. आपने कहा कि आप खुश हो जाओ, आप राज़ी हो जाओ. मैंने वो ज़ालिम के सर को फाड़ दिया, उसका बदला मैंने ले लिया, आप खुश हो जाइए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और फरमाने लगे, ऐ चाचा, मैं इससे इससे तो राज़ी नहीं होता कि अबू जहल का सर फाड़ दिया जाए, यानी कि फोड़ दिया जाए. ऐ म ऐ मैंने तो इसके लिए तो यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैंने बदला लेने के लिए तो थोड़ी आया हूँ. मैं जो फिर मैंने जो मैं मुझे इस चीज़ से तो खुशी नहीं होगी. तो फिर आपने कहा, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि ऐ मेरे भतीजे, ये फिर आप किससे राज़ी होते? आप किससे खुश होते? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि मैंने जो कलीमा लाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मैंने कलीमा लेकर आया है, आप इसकी तस्दीक कर ले, मैं राज़ी हो जाऊँगा, मैं खुश हो जाऊँगा. फिर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला ने क्या किया, आपने ऐलान किया, ऐ मेरे भतीजे, आप गवाह रहना, अगर आप इससे राज़ी होते, आप खुश होते, तो मैं ऐलान करता हूँ. यानी कि देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी राज़ी करना है, तो आप जो है आपके ईमान लाने के वाक़या से हमें जो है आपके वाक़या से हमें यहाँ तरीक़ा पता चल रहा है कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वाक़या से कि हमें जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना है, राज़ी करना है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करना ज़रूरी है. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है यहाँ पे जो है इस वाक़ये से हमें बता रहे हैं कि मुझे जो खुश करना चाहता है, मुझे जो राज़ी करना चाहता है, उसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक होना ज़रूरी है. वो गवाही देने वाला बना है. भई गवाही देने वाले बनने के लिए हमें ईमान सीखना ज़रूरी है. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक होना ज़रूरी है. और देखिए इस वाक़ये से हमें यहाँ क्या पता चल रहा है, आप देखिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है आपके सामने जब दावत पेश की, उस पे आपने चूँ-चरा नहीं किया, आपने फ़ौरन जो है इसे कबूल कर लिया. हमने क्या देखा, इस्लाम के मानी क्या है, मानना. कैसे मानना? बिला चूँ-चरा इताअत के लिए गर्दन को झुका देना. क्या आप गर्दन को झुका देना, यानी कि चूँ-चरा नहीं करना, इफ बट्स ये नहीं कहना. आपके सामने जब दावत पेश की गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इससे तो खुश नहीं होता, मैंने जो कलीमा लाया उस पर जो है आपको जो है आप अगर इसको तस्दीक करेंगे आपके दिल में, तो मैं उससे खुश होता हूँ, मैं उससे राज़ी होता हूँ. यानी कि हुक्म जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत पेश की, आपने फ़ौरन उसे मान लिया, चूँ-चरा नहीं किया. मतलब इस्लाम के माने क्या है, मानना. आपको देखने से हमें इस्लाम के बारे में पता चलता है, यानी कि इस्लाम देखना है तो आपको देखना है. आपने कैसी फर्माबरदारी इख्तियार की, चूँ-चरा नहीं किया, इफ बट्स नहीं किया. जो अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया, उसको फ़ौरन मान लिया. अब देखिए आप कुछ दिन बाद, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किस बात से खुश होते हैं, हमें पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे राज़ी होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक होना है. अब कुछ दिन बाद जो है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है वाक़या हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा कि आपका ईमान लाने का वाक़या, जब आप जो है एक गलत सोच से जो है गलत जो है आप जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब हमने देखा कि आपका ईमान लाने का वाक़या कैसा था. आप फिर अपनी बहन के घर पर गए, फिर आप बहन जब कुरान पढ़े तो
آپ کا دل پلٹ گیا، پھر آپ نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں لے جاؤ. یعنی کہ جب آپ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ رہے تھے، یعنی کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے تلوار تھی اور آپ کے جو ہے آپ کے تیور بدلے ہوئے تھے. پھر جو ہے آپ جب آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کی طرف، تو جو ہے صحابہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، وہ لوگ دیکھے دروازے میں سے جو سوراخ ہوتا ہے اس میں سے دیکھ کر کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے آپ جو ہے بارگاہ کی طرف آ رہے ہیں اور آپ کے تیور بدلے ہوئے اور آپ کے ہاتھ میں جو ہے تلوار ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ لوگ جو ہے صحابہ جو ہے یہ فرمائے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ یہ دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دو. پھر صحابہ نے فرمایا کہ یہ دروازہ کھول دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کے چرچے چلتے تھے کہ آپ جو ہے بڑے بہادر تھے، اور آپ کے جب بہادری کی بات ہوتی آپ کا نام پہلے آتا تھا، اور آپ نوجوان شخص تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا صحابہ کو کہ دروازہ کھول دو، اور اس پر جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہاں پر موجود تھے. آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دروازہ کھول دو. یعنی کہ حکم کو کیسا مان رہے تھے کہ حکم کیسا، یہاں پہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، ہم دیکھیں ہم کیسا حکم کو مان رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر آیا ہم اس پہ کیسا ٹکے ہوئے ہیں، ہم کیسا رہ رہے ہیں. آپ نے دیکھیں یہاں پہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے دروازہ کھولنے کے لیے، اور آپ نے کہا کہ دروازہ کھول دو. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مان لو اور دروازہ کھول دو، اور آپ نے کہا کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے غلط نیت سے آئیں گے تو میں وہی تلوار سے جو ہے آپ کے سر کو خم کر دوں گا. اگر وہ جو ہے اچھی نیت سے آئیں گے تو میں اچھے سے استقبال کروں گا. دیکھیے حفاظت بھی تو حفاظت کیسی حفاظت کر رہے ہیں. یہاں پہ ہمیں جو ہے احسان کے تعلق سے ہی پتہ چلتی ہے کہ آپ کی محبت کیسی تھی. اب محبوب کی حفاظت کر رہے ہیں، اور کیسی حفاظت کر رہے ہیں، محبت کی حفاظت کرنا مطلب محبت رہے تو جو ہے محبوب کی حفاظت کرتے. آپ کیسی حفاظت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیسی حفاظت کر رہے ہیں. اگر وہ آپ غلط نیت سے آئیں گے، غلط سوچ سے آئیں گے، تو میں وہی تلوار سے جو ہے آپ کو جو ہے مار دوں گا. یعنی کہ مطلب بات کیا ہے، آپ دیکھیے احسان بھی آپ کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. یعنی کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اسلام، ایمان، احسان. آپ کیسے دیندار تھے، اور آپ کیسا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے اور کیسی حفاظت کرتے تھے. اب ہم دیکھیے ہم کیسی حفاظت کر رہے ہیں. ہمیں حفاظت کرنے سے مراد کیا ہے، ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر آیا وہ دین ہمارے اندر دیکھنا کہ ہم دین کی کیسی حفاظت کر رہے ہیں، ہم ایمان کی حفاظت کیسے کر رہے ہیں. تو ہمیں حفاظت کرنا ہے. یہ حفاظت کرنے کے لیے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بار بار کرنا ہے. یہ کرتے رہیں گے، زندگی بھر کرنا ہے، آخرت تک بھی ہمیں یہی کرنا ہے. ہم یہ کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. آخرت کی پہلی منزل قبر کے سوالات میں بھی ہم کامیاب ہوگے. تو پہلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہونا ہمارے اندر ضروری ہے. اب پھر آپ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے بارگاہ میں تشریف لائے. جب آپ تشریف لائے آپ نے فرمایا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں. یعنی کہ دیکھیے آپ بھی ایمان والے بن گئے. اب جب آپ دونوں ایمان اسلام قبول کر لیے، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نماز کی بات کی، کعبۃ اللہ میں نماز پڑھائیں گے. جو جماعت نکلی، ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک جو ہے 20 جو آپ کے ساتھ تھے، اور جو یہ دونوں جو ہے دو لوگ مسلمان ہوئے. اور جو مکہ والے تھے کہنے لگے مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا، جو ہم نے ان کو ستایا تھا. یہ دو شیر اسلام کے دامن میں آ گئے، اور اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی، اے ایمان مطلب نبی آپ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اللہ آپ کے لیے کافی ہے جو ایمان لا چکا ہے. یعنی کہ 40 مسلمان یہ آپ کے لیے کافی ہے. یہ ایسے مسلمان تھے. اب دیکھیے اس میں سے یہ دو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے. یعنی کہ پورے ملا کر 40 تھے. جب اب ہجرت کا حکم آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے سب سے پہلے ہجرت کرنے کے لیے کہا. آپ جو ہے مدینے کی طرف جب آپ پہنچے تو آپ صبح شام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تڑپتے تھے، اور آپ جو ہے دن رات جو ہے بے چینی میں ہوتے تھے کہ جب کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لائیں گے. اور جب روز صبح ہوتی تو آپ جو ہے مکے سے مدینے کی طرف آنے کے جو راستہ ہوتا ہے وہاں پر جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور اپنے دوستوں سے اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ جھاڑیوں پہ چڑھ جاؤ، پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں کیا. اور آپ نے جو ہے
مدینہ شریف میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صدائیں بلند کی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کر مدینہ منورہ کی طرف پہنچے تو آپ کا جو ہے استقبال ایسے کیا، طلع البدر علینا کے صدائوں سے بلند کیا۔ اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ کی طرف پہنچے تو کفار مشرکین کو جو ہے ڈر ہوا، اور انہوں نے جو ہے یہ سوچا کہ اب تو مسلمان جو ہے بہت اسٹرانگ ہو جائیں گے، اب وہاں پر بھی چلے گئے تو انہوں نے کیا کیا، ابو جہل کے جو ہے چھوٹے چھوٹے لشکر جو ہے مدینے کی طرف بھیجے۔ جب لشکر لے کر بھیجے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، پہلا لشکر جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سپہ سالار کسے بنایا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر جو ہے ان سے لڑنے کے لیے بھیجا 30 صحابہ دے کر۔ پھر وہ کچھ بات ہونے پر جو ہے وہ لڑائی نہیں ہوئی، پھر واپس آ گئے۔ پھر دوسرا لشکر جو ہے جنگ بدر، یعنی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جنگ بدر کا بھی واقعہ، کہ جنگ بدر میں آپ کیسی بہادری کے ساتھ جو ہے کیسا آپ نے لڑا۔ آپ نے جو ہے جو اتبا جو تھا، جو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ آپ نے ایمان نہیں لایا تھا جب یہ واقعہ ہونے سے پہلے، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے اتبا جو ہے والد تھے، تو آپ نے جو ہے بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے اسے بھی جو ہے جہنم رسید کر دیا تھا۔ تو وہ جو جنگ بدر کا جو واقعہ ہوا، جو فتح ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب یہ فتح ہوا تو وہ جو کفار مشرکین تھے جو مکہ کے، ان کو جو ہے یہ غم، جو یہ ماتم گھروں میں جو پہنچا، یہ غم جو ہے برداشت نہیں ہوا، یہ بے عزتی برداشت نہیں ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا، ارادہ کرا کہ ہم بھی جو ہے ان سے اس کی یہ بے عزتی کا بدلہ لیں گے۔ اب یہ بے عزتی کو وہ لوگ جو ہے فرض کرے، فرض سوچے، پھر انہوں نے کیا کیا، جنگ کی پلاننگ کی۔ اور جب جنگ بدر ہوا تو جنگ بدر سے پہلے جو ہے وہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کو جو ہے کے پاس آئے، یعنی کہ وہ تجارت کو ان کو بھیجے تھے اس سے پہلے جو جنگ بدر کے ٹائم پہ، تو آپ جب تجارت کر کے جو مال لے کر آئے تھے، وہ مال کو یوز کرتے ہوئے جو نیکسٹ جو ان لوگ کیا کرے کہ ہمارے گھر کے لوگوں کو مار دیے، ہم جو ہے بدلہ لینے کے لیے جو ہے پھر سے جنگ کرتے ہیں واپس بول کر جو ہے انہوں نے جو ہے پلاننگ کی۔ ایک سال جو ہے 3000 لشکر کو جو ہے ایسا تیار کیا کفار مشرکین نے، جو مسلمانوں کو لڑنے کے لیے، جو جنگ بدر کا جو واقعہ ہوا اس کا جو ہے اس کی بے عزتی محسوس بے عزتی کے لیے وہ جو بے عزتی محسوس کرے، اور وہ بے عزتی کو فرض سمجھ کر جو ہے انہوں نے لڑنے کے لیے جو ہے یہ پلان کیا کہ مسلمانوں سے جو ہے لڑیں گے۔ تو وہ لوگ کیا کرے، وہ لوگ جو ہے اچانک جو ہے لشکر لے کر مسلمانوں کی طرف، یعنی کہ مدینہ منورہ کی طرف تشریف لا رہے تھے، اور اس میں جو ہے حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ جو بعد میں ایمان لے کر اور حضرت ویشی رضی اللہ عنہ جو جس کو آپ نے تیار کیا، حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ کو ایسا تیار کیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے شہید کرنے کے لیے ایسا تیار کیا کہ ایسا پریکٹس کرایا، آپ کے پاس جو ہے آپ کو جو ہے نیزہ مارنے کی پریکٹس کرائے، نیزہ ایسا مارنے لگا، ایسا پریکٹس کرائے کہ عورتوں کے اوپر جو ہے ایک چوڑی رکھتے تھے، وہ نیزہ ایسا نشانی لگاتے تھے کہ وہ چوڑی کے اندر سے جو ہے باہر نکلتی تھی، ایسا پریکٹس کرے۔ اور کہا کہ اگر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو اگر شہید کریں گے تو تمہیں جو ہے مال دوں گی، دولت دوں گی، یہ بول کر جو ہے انہیں جو ہے اور غلامی سے جو ہے تمہیں آزاد کروں گی۔ تو حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے تیار کیا، بعد میں جو آپ نے ایمان لائے، پھر آپ جو ہے تیار کیا، جب کفار مشرکین نے کیا کیا، مسلمان یعنی کہ مدینہ منورہ کے طرف جو ہے لشکر لے کر پہنچنے لگے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے جو ہے خفیہ طور پر جو ہے آپ نے ایمان لایا تھا، آپ مکے میں موجود تھے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہونا، آپ نے کیا کیا، آپ نے جو ہے جب یہ بات آپ کو پتا چلی کہ مدینہ منورہ کی طرف جو ہے کفار مشرکین لڑنے کے لیے لشکر لے جا رہے تھے، تو آپ نے کیا کیا، اپنے بھتیجے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک خط لکھا، خط لکھ کر کہا کہ ایسا لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ نے کیا کیا، گھوڑ سوار کو جو ہے دے کر جو ہے خط کو جو ہے آپ کے پاس بھیجے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ چٹھی آئی، آپ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب چٹھی پڑھتے گی جو ہے آپ نے فوراً یقین نہیں کیا، بنا تحقیق کے آپ نے جو ہے اسے یہ قبول نہیں کیا، آپ نے کیا کیا، آپ نے تحقیق کی، اور آپ نے بھی جو ہے ایک گھوڑ سوار کو جو ہے مکے کی طرف بھیجا، اور کہا کہ دیکھو کہ لشکر آ رہے کیا، مطلب بات یہ ہے کہ تحقیق کے بغیر ہمیں جو ہے کام نہیں کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بنا تحقیق کے کام نہیں کرنا۔ اب دیکھیے بنا تحقیق کے کام نہیں کرنا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی کہ تحقیق کرے بغیر ہمیں جو ہے ڈیسیشن نہیں لینا چاہیے۔ اب ہم میں بھی ہوتا ہے نا، اگر ہم کسی اور کے باتوں میں آ کر سن کر جو ہے ہم بنا تحقیق کے جو ہے ہم پر الزام لگانا شروع کر دیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بنا تحقیق کے کام نہیں کرنا۔ آپ نے کیا کیا، گھوڑ سوار کو جو ہے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لینے کے لیے کہا، اور کہا مکے کی طرف تشریف لینے کے لیے کہا، اور کہا کہ لشکر آ رہے کیا دیکھ کر آؤ۔ پھر جب گھوڑ سوار نے جا کر دیکھا اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جی یہ لشکر آ رہے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پورے صحابہ کو، پورے مہاجرین کو اکٹھا کیا اور جو ہے پوروں کو جو ہے اکٹھا کر کر جو ہے آپ نے مشورے کے لیے کہا۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کچھ بھی کام کرنے سے پہلے مشورہ لیتے، بنا مشورے کے جو ہے کام نہیں لیتے، یعنی کہ مشورے پہ جب ایک ڈیسیژن ہوتا ہے وہ ڈیسیژن پہ ٹک جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کفار مشرکین جو ہے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم جو ہے مدینہ منورہ میں ہی جو ہے رہ کر جو ہے لڑائی یعنی کہ یہ جنگ لڑتے ہیں، اور جو خواتین ہیں ان کو ایک جگہ کر دیتے ہیں، اور ہم جو ہے مدینے کے گلیوں میں رہ کر جو ہے ہم ان سے جو ہے لڑیں گے۔ پھر جو ہے جنگ بدر کے ٹائم پہ جو ہے جو جوان شخص جو اس میں جوائن نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ایسا تو نہیں لڑ سکتے، ہم جو ہے کھلے کھلے جا کے کھلے میدان میں لڑیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بات سنی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے کاشان اقدس میں پہنچے۔ اب جو صحابہ تھے وہاں بیٹھے ہوئے، اب جو جوان جس نے جو مشورہ دیا، ان سے جو ہے ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پہ تم مشورہ دیتے ہو، یہ ہم نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے بول کر جو ہے ان سے کہا، اور ان سے کہا پھر وہ جو نوجوان شخص تھے وہ جو ہے وہ بارگاہ سے چلے گئے، اور جو صحابہ تھے وہ صحابہ وہاں پہ ہی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی صحابہ تھے، جو جوان شخص تھے وہ بھی صحابہ تھے، پھر وہاں پہ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے کاشان اقدس سے جو ہے سر مبارک پہ جو ہے آپ کے امامہ شریف اور جو ہے جسم مبارک پر جو ہے زیرہ پہن کر، ہاتھ میں تلوار لے کر اور سواری کو لے کر آپ نے جو ہے وہاں پر پہنچے، اور آپ وہاں پر جب پہنچے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، اور آپ کی جو چیز، آپ کی جو بات یعنی کہ آپ کا جو مشورہ ہے ہم اس پہ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ عید کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیا کہ وہی فیصلہ ہے جو صحابہ مشورہ دیے، وہ تو نکل گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے بڑھو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اب فیصلہ ہو گیا ہے، اب فیصلہ ہو گیا ہے۔ نبی کی شان ہوتی ہے کہ جنگ کا جب ہتھیار پہن لیتے ہیں تو وہ جنگ کے جو ہے ہتھیار کے سامان جو ہے نہیں اتارتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب فیصلہ ہو گیا ہے، آگے بڑھو، اللہ پہ بھروسہ کرو، صبر کے ساتھ ثابت قدم رکھو، اللہ کے نام پر جو ہے میدان پہ نکلو، اب اللہ فتح عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اب اس کے موقع پہ جو ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کا بھی مشہور واقعہ جو ہے بہت مشہور ہے کہ آپ کو جو ہے غزائل ملائکہ کہا جاتا ہے، اور آپ کا جو ہے آپ کا واقعہ بھی جو ہے یہ جنگ احد کے ٹائم پہ ہی ہوا تھا۔ آپ کی جو ہے شادی کی رات تھی، اور آپ کو جو ہے غسول کی حاجت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ جب جانے کا ہے، ایسا جنگ کے لیے جانے کا ہے، تو آپ کو جو ہے غسول کی حاجت تھی، تو آپ نے کیا کیا؟ غسول نہیں کیا، اور آپ نے یہ خیال کیا اگر میں غسول کروں گا تو ٹائم لگ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ کو گوارا نہیں ہوا کہ اگر میں جو ہے اس میں ٹائم لگا دوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیسے کر سکوں گا؟ دیکھیے ہر صحابہ جو جیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے جیتے تھے، ہر صحابہ جو جیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے جیتے تھے، اور ہر صحابہ جو جیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جیتے تھے۔ اب ہم دیکھیں ہم ہمارے اندر دین کی حفاظت کیسے کر رہے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اب دل زبان سے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے اندر کیا ہے، ہم دیکھنا چاہیے۔ اب دیکھیے آپ جو ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی واقعہ بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے۔ آپ دیکھیے آپ کو غسول کی حاجت ہے، پھر بھی آپ جو ہے آپ نے کیا کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے اب اگر میں غسول لینے جاؤں گا تو میرا ٹائم ہو جائے گا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فوراً جو ہے یہ جنگ میں جو ہے آپ نے شامل ہو گئے، اور آپ دیکھیے آپ نے جو ہے ایسا جہاد کیا، آپ جو ایسا جہاد کیا آپ جو ہے شہید ہو گئے، جب آپ کی لاش مبارک کو دیکھنے کے لیے جب مسلمان جو ہے آگے بڑھے آپ نظر نہیں آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ وقت کے لیے ٹھہر جاؤ، ان کو غسول کی حاجت تھی، یہ شہید کو جو ہے غسول نہیں دیا تھا، مگر یہ جنابت کا غسول تھا، اور فرشتے جنابت کا غسول دے رہے ہیں، یعنی کہ صحابہ کی مقدس جماعت جو ہے باہر نکلی مدینے، آپ دیکھیے مدینے کی طرف، جب مدینے سے باہر جب نکلی، یزیدیوں کے ایک جنگجو لوگ تھے،
ہم آپ کے ساتھ دیں گے بول کر جو ہے وہ انہوں نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو کہو واپس چلے جاؤ، یعنی کہ تعداد کم ہے مگر دیکھو مشرک کو جو ہے مقابلے میں جو ہے مشرکین کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدد نہیں لے رہے۔ یہاں پہ یہاں پہ ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں پسند کرتے جو دل میں جو ہے شرک پاک لیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں تمہاری جو ہے حاجت نہیں ہے، تم ہمارے ساتھ تم یہاں سے یہ چلے جاؤ۔ پھر جب جنگ کے لیے آگے بڑھے 1000 کا لشکر تھا، اس میں سے جو ہے یہ 300 جو ہے وہاں پہ جو ہے 300 جو ہے جو منافق تھے وہ لوگ جو ہے بدل گئے اور کہا کہ یہ تو سوسائڈ ہے بول کر جو ہے وہاں سے جو ہے پلٹ گئے۔ اس میں سے جو ہے 700 جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے میدان میں پہنچے۔ جب میدان میں پہنچے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لکیر کھینچی اور کہا کہ کچھ لوگوں کو کہا کہ جو تیر انداز تھے ان لوگوں کو کہا کہ تم یہاں پہ رہنا، یہ پہاڑوں پہ ہی رہنا، یہ پہاڑ سے جو ہے مقابلہ کرنا، جب حکم آئے جبھی نیچے اترنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ حکم دیا تھا، اور سپہ سالار بھی تھے، سپہ سالار کو بھی کہا، سب کو کہا، جتنے بھی لوگ تھے وہاں سب کو کہا۔ پھر جب یہ جنگ ہوئی تو جنگ میں کیا ہوا، مسلمانوں نے جو ہے کفار مشرکین کو مار بھگایا، یعنی کہ جو جنگ کے دو پہلو ہیں، ایک تو جو ہے فتح ہونے والی تھی، اب جو ہے دوسری جو چیز ہوئی فتح جو ہے شکست میں بدل گئی، یعنی کہ ہار میں بدل گئی۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا کہ تم لوگ جو ہے جب تک حکم نہیں آئے نیچے نہیں اترنا، مگر صحابہ کی نیت بھی خراب نہیں تھی، وہ لوگ یہ سوچے کہ اب تو یہ فتح میں بدل گئی، اب ہمیں کچھ نہیں ہوگا بول کر وہ جب مال غنیمت کو دیکھ کر جو ہے آپ لوگ اترنے لگے۔ جب آپ لوگ اترنے لگے کفار مشرکین الٹا حملہ کرنے لگے، جب الٹا حملہ کرنے لگے وہ سب کو جب بچانے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے روکنے کے لیے آپ جو ہے وہاں پر آگے ایک ہاتھ دو ہاتھوں میں جو ہے تلوار لے کر تھے آپ، اور جو آپ کے جسم پہ جو ہے زیرہ پہنے ہوئے تھے آپ، تو وہ زیرہ نکال کر پھینک دیے۔ کیوں پھینکے؟ کیونکہ مجھے انہیں چبھ رہا تھا، تو آپ نے جو ہے وہ نکال دیا، اور نکال کر جو ہے دو ہاتھوں سے جو ہے مقابلہ کرنے لگے۔ اب جب آپ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیا اور آپ مقابلے کے لیے ٹھہر گئے اور بہادری کے ساتھ آپ لڑنا شروع کرے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ نے، جس کو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو تیار کیا تھا کہ آپ کو شہید کرے، آپ جو ہے جو حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ جو ڈھونڈتے آپ کو دیکھ لیا اور چھپ کر جو ہے آپ کے اوپر وار کیا، ایسا وار کیا، نیزہ ایسا چلایا، جب آپ جو ہے مقابلے یعنی کفار مشرکین سے لڑ رہے تھے، تو آپ جو حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے چھپ کر جو ہے آپ کو نیزہ چلایا، جب نیزہ چلایا تو آپ کی ناک میں لگا، جب ناک کو لگا تو باہر کی طرف نکل گیا، باہر کی طرف نکل گیا۔ اب جب جیسے آپ جو ہے وہ تو چھپ کر کرا تھا، جب آپ کی نظر پڑی یہ آپ کے پاس سے جو ہے خون اتنا بہ گیا تھا کہ آپ جو ہے شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے دیکھیے، آپ حفاظت کے لیے آپ کیسا آپ جو ہے اپنی فرمانبرداری، کیسی مکمل فرمانبرداری آپ نے یہاں پہ بتائی۔ اسلام، ایمان، احسان یہاں پہ آپ کو دیکھے تو ہمیں پتا چل رہا ہے، ہم دیکھیں ہم کیسی حفاظت کر رہے ہیں، ہمیں تو یہ سب چیزیں آنے والی نہیں ہے، ہمیں جو ہے آسانی سے ہمیں دین مل رہا ہے، ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹکنا ہے، جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم پیش کیا اسے ماننا ہے، بلا چوچرا اطاعت کے لیے گردن کو جھکا دینا ہے، اور یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ یقین کرنا۔ اور ہمیں جو ہے ہم جب یہ یقین کریں گے، جب ہم دل میں جو ہے یہ تصدیق کریں گے تو ہمارے دل میں محبت پیدا ہوگی، جب محبت پیدا ہوگی یہ تو ہم جو ہے وہ محبت کی حفاظت کریں گے، یعنی کہ دین کی حفاظت کرنے والے بنیں گے۔ تو ہمیں ایمان سیکھنا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ اب پھر ویشی نے کیا کیا، ویشی نے دیکھا کہ حرکت ہی نہیں کرے، مطلب حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حرکت ہی نہیں کر رہے، حرکت ہی نہیں کرے، آپ نے کیا کیا، نزدیک آئے، نزدیک آ کر دیکھے کہ حضرت ویشی رضی اللہ جو آپ بعد میں ایمان لائے، یہ واقعہ ہوئے بعد میں آپ نے ایمان لے کے آیا، آپ نے کیا کیا، آپ جو ہے آپ نے جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے کلیجہ نکال کر جو ہے حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ کو دیا، وہاں پر آپ بھی آ گئی وہاں پہ۔ اور حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ کون ہے، جو اتبا جو جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسے جہنم رسید کیا تھا، تو ان کی بیٹی ہے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر جو حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کلیجہ نکال کر جو ہے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ چابنے لگی، جب آپ چابے تو وہ آپ نگل نہیں کر سک رہی تھی، اور آپ نے کیا کیا، آپ نے جو ہے آپ کا کان، آپ کے آنکھیں، آپ کی ناک، آپ کی منہ سب کاٹ کر جو ہے ایک ہار بنا کر جو ہے پہنے، یعنی کہ پہنے۔ اب وہ جب پہنے آپ
मतलब देखिए यहाँ पे देखिए आप कैसी कुर्बानी अता किए, यानी कि अपने दीन के लिए कैसा कुर्बानी अता किए। अपना कान पैर देखिए कैसा, हम देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम कैसी कुर्बानी दे रहे हैं। हमें तो ऐसी कुर्बानी नहीं है, मगर हम जो क्या कुर्बानी, हमें क्या करना है, हमें जो अल्लाह पाक ने जो हमें अमानत दी, पैर हाथ ये हम कैसा, हम अल्लाह की दीन के लिए हम ये लगा रहे हैं, या हम जो है अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के लिए लगा रहे हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी के लिए लगा रहे हैं। अगर हम अल्लाह ताला की नाफरमानी के लिए लगा रहे हैं तो हमें रोकना चाहिए, हमें अल्लाह की मर्ज़ी की तरह हमें लगाना चाहिए। देखिए आप कैसा, आपने कैसी हिफ़ाज़त की, दीन की कैसी हिफ़ाज़त की। अब दीन की ऐसी हिफ़ाज़त करने से हमें जो है आसानी से यहाँ तक दीन मिल रहा है। हमें चाहिए कि हमें दीन देखिए अल्लाह की मर्ज़ी है, इस्लाम, ईमान, एहसान, तक़वा, तौहीद, इस पे टिकना, इस पे टिकेंगे तो ये दुनिया में भी कामयाब होगे और आखिरत में भी कामयाब होगे। आप देखिए आपको शहीद कर दिए गए, फिर आप जो है ये वाक़या से हमें क्या पता चल रहा है कि दीन की हिफ़ाज़त के लिए आपने कैसी कुर्बानी अता की। यानी कि जो मुसलमान शहीद हुए उसमें कितने मुसलमान शहीद हुए? 77 मुसलमान शहीद हुए। फिर जंग रुक गई और अबू सुफियान जो थे जंग के जो वो कुफ़ार मुशरिकीन की तरफ से जो आप लड़ने आए थे, वो जंग को रोक दिया और कहा कि हमने बदला ले लिया। जंग बदर में जो है 70 कुफ़ार मुशरिकीन को जो है जहन्नुम रसीद किया गया था और आज हमने जो है 70 मुसलमानों को जो है शहीद कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे वो लोग ये सोचे कि अब देखिए अगर हम अब सब जो अब ये सोचे, वो कुफ़ार मुशरिकीन ये सोचे कि अब मुसलमान जो है पावर में आ जाएँगे बोलकर वो लोग वहाँ से चले गए। जब चले गए, जब जनाज़े का टाइम आया, जब जमा तंजा नज़ाने का न जनाज़े का टाइम आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपके चाचा से बहुत मोहब्बत करते थे। जब आप देखे, आप बहुत आप दारो-फ़ता रोए। जब आप रोए, जब जनाज़े का टाइम था, जब आपने नमाज़ पढ़ाई, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है पहले आपने नमाज़ पढ़ाई और जो सहाबा थे, जो शहीद हो गए थे, वो शहीद जो सहाबा थे, उन्हें जो है जब हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला की जनाज़े की नमाज़ खत्म हुई, तो फिर दूसरे सहाबा को लाने के वक़्त दूसरे सहाबा जो थे वो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला का जो है आपको हटा रहे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मत हटाओ, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला को वहीं रखो, दूसरे सहाबा को लेकर आओ। फिर तीसरे सहाबा की जब बारी आई थी जनाज़े की नमाज़ की, तो जब जनाज़े की नमाज़ हुई, तो जो दूसरों को तो हटा दे रहे थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला को मत हटाओ। यानी कि 70 बार जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो है जनाज़े की नमाज़ पढ़ाई। हम देखे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब जनाज़े की नमाज़ हो गई, फिर अब कफ़न की बारी थी। अब कफ़न की देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कौनैन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, ये कौनैन के मलाइका है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये खजानों की कुंजी आपके पास है। अल्लाह पाक ने आपको अता की, आपके चाचा है। अब देखिए कफ़न होना है आपको, यानी कि एक एक ऐसा हुआ कि खबर में 2-2 लाश को डाले जा रहे थे और ऐसा ऐसा टाइम था कि एक कफ़न की भी वो कफ़न में रहता, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इख्तियार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए चाहे तो जो है पहाड़ को भी सोना बना सकते थे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इख्तियार किया देखिए। हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम पहले माल कमा लेंगे, हम पहले सेविंग्स कर लेंगे, पहले हम टाइम को देखेंगे, ये सब देख के हम क्या बोलते हैं कि जब दीन सीखेंगे बोलते हैं। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए हमें यहाँ पे बता रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे तो जो है पहाड़ को भी सोना बना देते थे। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया, हम देखें हम कैसा दीन की हिफाज़त कर रहे हैं, हम कैसा दीन को सीख रहे हैं, हम क्या दीन को कैसी प्रेफ़रेंस दे रहे हैं। हमें दीन को प्रेफ़रेंस देना है, तो दीन हमें जो है आखिरत में काम आने वाली चीज़ है। हम देखिए यहाँ डॉक्टर बनेंगे, बेशक ये चीज़ें करना है हमें, ये करना है, इसके साथ हमें दीन भी सीखना है, दीन सीखते हुए हमें सब चीज़ें करना है। ये सब चीज़ें, ये जो दुनिया की ज़िंदगी, ये सब चीज़ें यहाँ पे ही ख़त्म होने वाली है। जो चीज़ हमें काम आने वाली है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमें सीखना ज़रूरी है। ये सीखेंगे तो हम जो है आखिरत में भी हमें कामयाब होगी। अब जो है वहाँ पे जो है जब ये वाक़या जब हुआ कि आपको जो है कफ़न जो है 2 ही कफ़न थे, एक छोटा था, एक बड़ा था। अब एक छोटा कफ़न और उसमें जो है एक सहाबा भी मौजूद थे, हज़रत मोसेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो आप जो है मक्के के शहज़ादा थे, आप जो है ऐसे शहज़ादा थे, आपकी कपड़ों की जो है आप ऐसे कपड़े पहनते थे कि लोग आपको देखकर जो है वो कॉपी करते थे स्टाइल। यानी कि आप कप ट्रेंड थे आप, यानी कि आप फैशन ट्रेंड थे और आप ऐसी खुशबू लगाते थे कि जब लोग वहाँ से सामने से गुज़रते तो आप फरमाते थे कि यहाँ से क्या हज़रत मोसेब रज़ियल्लाहु ताला वहाँ से गुज़रे क्या बोलकर पूछते थे। तो आपने जो है आपके घरवालों ने जब आप इस्लाम ला लिए तो आपको कहा कि इस्लाम से जाओ या नहीं तो यहाँ से चले जाओ। आपने फरमाया कि नहीं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाऊँगा, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी अख्तियार करूँगा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो आपने उसे छोड़ दिया। अब देखिए आपके जब शहीद हो गए, आपको जो है लास्ट टाइम आपको जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कफ़न की जब बारी आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है
آپ کو جو ہے یہ بڑا کفن جو 2 سائز کے تھے، جو بڑا کفن تھا آپ کو دے دیا، چھوٹا کفن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ یعنی کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیز اہم ہے، جو چیز جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راضی کرنے خوش کرنے کی چیزیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد میں جو ہے فتح مکے کے ٹائم جو ہے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جب آپ ایمان لائے، کیسا لائے واقعہ ہے آپ لوگوں کا، آپ جو ہے حضرت وائشی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے طیف کی طرف چلے گئے آپ۔ اب جب ایمان لانے سے پہلے جو ہے آپ طیف کی طرف چلے گئے، طیف کے مسلمانے بھی جو ہے، طیف کے لوگ بھی جو ہے مسلمان ہونے لگے۔ آپ نے سوچا کہ اب میں ہلاک ہو جاؤں گا، اور جو ہے ایک شخص نے انہیں یہ بھی کہا کہ ضرور بضرور تمہیں جو ہے لوگ ڈھونڈ کر نکالیں گے، صحابہ جو ہے تمہیں ڈھونڈ کر نکالیں گے، کیونکہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے آپ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے آپ نے شہید کیا۔ پھر نبی کریم تو پھر آپ کو اگر بچنا ہے، آپ کو اگر اپنے آپ کو سیف کرنا ہے، تو تمہیں جو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تشریف رہے۔ تو آپ نے سوچا کہ میں ایمان لاؤں گا، پھر آپ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جو ہے اپنے فیس کو چھپاتے ہوئے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں لے گئے، اور جا کر کہا میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جب آواز سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ویشی تم ہو، یعنی کہ حضرت ویشی رضی اللہ عنہ آپ تھے، آپ نے فرمایا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ پھر جب آپ ایمان لا لیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو کیا واقعہ تھا، تم کیسا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ایک شہید کرے۔ پھر آپ نے جب یہ سب واقعہ سنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت رویا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ویشی تم میرے سامنے کبھی نہیں آنا، جب تک میں نے کہوں تم جب تک نہیں آنا۔ پھر آپ جو اتنی دور چلے گئے، حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ آپ اتنی دور چلے گئے، اور آپ ویٹ کرتے تھے کہ کب مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے اپنے پاس لائیں گے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ پردہ فرما گئے تھے۔ پھر جب آپ پردہ فرما گئے تھے تو آپ نے بہت رویا، حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے بہت رویا۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کے جو ہے زمانے میں جو ہے ایک شخص جو ہے نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، یعنی ایک لشکر، تو وہ لشکر کو لڑنے کے لیے بھی آپ جو ہے حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں جو ہے وہ لشکر میں جو ہے آپ لڑے۔ پھر اور آپ نے کہا اسے جو ہے جہنم رسید کیا، اور کہا کہ میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے کفارے کریا۔ تو پھر اس کے بعد میں جو ہے حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا کا ایمان کا واقعہ، آپ نے بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آپ آئی، اور آ کر آپ نے جو ہے منہ چھپا کر آپ نے آ کر کہا کہ میں جو ہے ایمان لانا چاہتی ہوں۔ پھر آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے معاف کیا۔ مطلب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طاقت رکھنے کے باوجود بھی جو ہے آپ نے جو ہے بدلہ نہیں لیا، آپ نے جو ہے معاف کیا، آپ کی سنت ہے۔ اب وہاں پہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا، خوش کرنا کیا ہے، تصدیق ہمارے دل میں کلمے کی ہونا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہونا ضروری ہے۔ جب یہ دل میں تصدیق ہوگی تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ آپ کی سیرت مبارکہ کو دیکھنے کا مراد یہی ہے کہ آپ کیسا ٹکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کیسی کی، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کیسی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کیسی کری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیسی کری، دین کی حفاظت کیسی کری، اور کیسا آپ نے ٹکا اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ۔ ہمیں دیکھیے ہمیں سب یہ چیزیں نہیں ہوں گی، مگر ہم دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا، کیسی فرمانبرداری کرنے کے لیے کہا، کیسے ہمیں دین کی حفاظت کرنا چاہیے، وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ ہمارے اندر پہلے دیکھ لینا کہ ہم دین کی حفاظت کیسے کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ پیر آنکھ کو کیسا ہم جو ہے یوز کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دین کے تحت ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ وصال کر چکے تھے، جب آپ جب شہید ہو گئے تھے، تو جب آپ کی خطاب کرے اور کہا فرماتے تھے کہ اے آپ بھلائیوں کو دور کرنے والے ہیں، یعنی کہ بھلائیوں کو دور کرنے والے کرنے والے تھے نے کہا، یعنی کہ قیامت تک بھی جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے بھلائیوں کو جو ہے دور کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ کے وسیلے سے دعا کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب بھی جائے۔ تو ہمیں دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کی سیرت مبارکہ سے ہمیں کیا سمجھنے کو ملی، کیا سیکھ ملی، کہ ہمیں جو ہے اللہ کی مرضی پہ ٹکنا ہے، اللہ کی مرضی پہ چلنے والوں کی سیرت مبارکہ کو دیکھ کے ہمیں بھی جو ہے آپ لوگ کی سیرت مبارکہ کی طرح آپ لوگ کیسا مکمل فرمانبردار تھے، کیسا فرمانبردار تھے، ہمیں وہ سیکھنا ہے۔ سیکھ کے جو ہے ہم جب سیکھیں گے، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گے، اور آخرت دنیا کے بھی کامیابی ہمارے بن جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم جو ہے ہم سمجھتے کہ ہم یہ ہو جائیں گا، وہ ہو جائے گا، نہیں۔ جو کچھ بھی ہمیں ملنے والا ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ملے گا، اللہ تعالیٰ کی پہچان سے ملے گا، یہاں پہ بھی کامیاب جو ہوں گے ہم اسی سے ہوں گے، آخرت میں بھی جو کامیاب ہوں گے اسی سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کلمے کی تصدیق ہونا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں آخری میں یہ دعا کرتی ہوں، کہنے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔